السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، آج ہم نے اپنی آیا نمبر 35 پڑھنی ہے۔ الحمدللہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ النور کی بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بیان کرتے ہیں اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کمشکاتن، جیسے ایک طاق ہو، جیسے ایک طاق ہو۔ اب آپ نے نا اس ساری سچویشن کو نا ایک لالٹینس کے اندر کے سینیریو میں آپ نے سمجھنا ہے۔ ایک طاق ہو، فیہا، اس میں مصباح، ایک چراغ ہو۔ ایک طاق ہے، سمجھو لالٹین ہے، اس کے اندر چراغ ہے، لیکن چراغ کہاں پہ ہے؟ المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک شیشے میں ہے۔ آپ نے کبھی لالٹین دیکھی ہو تو اس کے اندر کبھی بھی چراغ جو ہے وہ لالٹین کے اندر سمپل ایسے نہیں پڑا ہوتا، اس کے ارد گرد ایک شیشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کمشکاتن، ایک طاق ہو، فیہا، اس میں مصباح، ایک چراغ ہو۔ المصباح، چراغ، فی زجاجہ، ایک شیشے میں ہو۔ الزجاجۃ، وہ شیشہ، کأنہا، گویا کہ، کوکب دری، ایک ایسا ستارہ ہے جو چمکدار ہے بہت، یعنی وہ کوئی عام شیشہ نہیں ہے، سمپل شیشہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا شیشہ ہو جس کے اندر لائنز ٹیئرز آئے ہوں، تو اس شیشے کے اندر جو ہے اگر ٹیئرز آئے ہوں شیشے میں تو پھر اس کی سے نکلنے والی جو روشنی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قدر شفاف ہے کہ جیسے وہ چمکتا ہوا ستارے کی مانند ہے۔ یوقد، روشن کیا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکہ، ایک ایسے درخت سے جو کہ مبارک ہے، زیتونۃ، زیتون کا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ تو یہ مشرق کا ہے اور نہ ہی مغرب کا ہے۔ یکادو، قریب ہے کہ زیتوہا، اس کا تیل، یعنی جو تیل اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے وہ تیل، اللہ کہہ رہے ہیں زیتوہا، اس کا جو تیل ہے، یضیء، روشن ہو جائے، اتنا زیادہ اچھی کوالٹی کا ہے کہ وہ یضیء، روشن ہو جائے، ولو خوا لم تمسسہ، اسے نہ بھی چھوئے، نارن، آگ، نور علی نور، نور پر نور یا روشنی پر روشنی، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے، لنورہ، اپنے نور کی طرف، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ، اور مثال بیان کرتا ہے اللہ، یضرب، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اللہ الامثال، مثال، للناس، لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا۔ اچھا، اب ہم نے اس کا لفظی ترجمہ دیکھا، اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نور ہونے سے کیا مراد ہے۔ یاد رکھیں جو نور ہے نا وہ دو قسم کا ہے۔ ایک نور وہ ہے جو حصی ہے اور ایک نور وہ ہے جو مانوی ہے۔ حصی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نور ہے، آسمانوں اور زمین کا اللہ نور ہے۔ جیسے کہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے رونق ہے زمین اور آسمان کی، اس کی مدد نہ ہو تو سب ویران ہے، اللہ کی مدد نہ ہو تو سب کچھ ویران ہے۔ اللہ تعالیٰ نور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے
نور کو پیدا کرنے والا ہے. آسمان و زمین میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا ذکر کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کائنات، یعنی کائنات میں جتنا بھی نور ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ ہو تو یہ سب کچھ ویران ہو، یہ سب کچھ گپ اندھیرے ہوں. اللہ تعالیٰ کا حصی نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات میں بھی نور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 5 باتیں بیان فرمائی. آپ نے فرمایا اللہ عز و جل سوتا نہیں اور اس کے لائق ہی نہیں کہ وہ سوئے، وہ ترازو کو نیچا کرتا ہے اور اسے اونچا کرتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف اوپر لے جایا جاتا ہے. اس طریقے سے ہم کہتے ہیں، یہ بات بھی حدیث سے واضح ہوتی ہے نا کہ دن اور رات کے فرشتے جو ہیں، جو ایک انسان کے اوپر مقرر ہیں، جو ایک انسان کے جو کندھوں کے جو فرشتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ 4 فرشتے ہیں. وہ ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں، صبح میں اور ہوتے ہیں اور شام میں اور ہوتے ہیں. تو صبح عصر کے بعد ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، تو وہ صبح سے لے کے پھر وہ چینج ہوگی. وہ جو جائیں گے وہ اپنی ٹائمنگ کی جا کے اللہ کو اطلاع کریں گے کہ اس دوران اس نے یہ نیکی کی ہے، یہ خطا کی، یعنی ایک ایک عمل ہمارا اللہ کے آگے ڈیلی پیش ہو رہا ہے، وہ بھی دن میں 2 ٹائم. اچھا، فرماتے ہیں اللہ کے رسول، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف اوپر لے جایا جاتا ہے، اور اس کا حجاب نور ہے. اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں اس کی مخلوق میں سے ہر اس چیز کو جلا دے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کا نور اس قدر ہے کہ ہم اس کی نور کی ابھی تاب نہیں لا سکتے. یعنی ہماری جو یہ خاکی آنکھیں ہیں وہ اللہ کا نور نہیں دیکھ سکتی. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا لگائی تھی، ضد لگائی تھی نا اللہ سے کہ اللہ مجھے دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے، پھر بھی ضد کرے کی انہوں نے کہ نہیں مجھے دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہماری جو یہ جو آنکھیں ہیں، جو ہماری بشری آنکھیں ہیں، جو خاکی آنکھیں ہیں، خاک سے بنی ہوئی آنکھ ہے جو ہماری، وہ اللہ کے نور کو بھی برداشت کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتی. جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا جلوہ جب ہمیں کروائیں گے تو ہم یاد رکھیں اس سے پہلے ہم مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو وہ بصیرت عطا کریں گے کہ جو اللہ کی نور کی تاب لا سکے اور اللہ کے عز و جل کے چہرے مبارک کو دیکھ سکیں. ابھی ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کا نور اس قدر ہے، اس قدر بڑا اللہ کا نور ہے. اب دیکھیں نا اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، ابھی تو اللہ کا نور تو دیکھا ہی نہیں، صرف اللہ کے حجاب کے نور کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا حجاب کا نور اس قدر ہے کہ اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں اس کی مخلوق میں سے ہر اس چیز کو جلا دے جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی. اس قدر اللہ کا نور ہے. اچھا، ایک ہے یہ معنی ہو گیا حصی نور کا. اب ہے مانوی نور، یعنی معنی کے لحاظ سے نور جو ہے وہ کیسا نور ہے. معنی کے لحاظ سے، جس کی مانوی لحاظ سے جو نور ہے اس کی کئی قسمیں ہیں. جیسے کہ ایک وہ نور ہے جو خود روشن ہے اور دوسروں کو روشن کرتا ہے، جیسے کہ سورج ہو گیا، ستارے ہو گئے، بجلی ہو گئی، آگ ہو گیا، کوئی روشن چراغ ہو گیا، کوئی جگنو ہو گیا، کوئی ایسا حیوان جو کہ روشنی نکالتا ہے وہ ہو گیا. غرض ہر وہ چیز جس سے روشنی آ رہی ہے وہ ایک اللہ کا نور ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے دنیا کو روشن کرنے کے لیے. اسی طریقے سے جیسے آنکھ کا نور ہے، اگر اللہ تعالیٰ آنکھ کو سلب کر لے، آنکھ کا نور ہٹا لے تو انسان کچھ بھی نہیں دیکھ پائے گا. اب اگر ہم پہلے نور پہ اگر بات کریں، جو سورج کا نور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورج کی وجہ سے اس پوری دنیا کو روشن کیا ہوا ہے. پھر رات کو چاند اور ستارے آتے ہیں جو روشن کرتے ہیں، جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تمہیں راستہ دکھاتے ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ سورج سے اس کی روشنی لے لیں تو سارا اندھیرا چھا جائے. ایک تو یہ اندھیرا ہو گیا. اب ایک اندھیرا ہے اس لحاظ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کی آنکھ کی بصیرت کو لے لیں، آنکھ کی اس کی بینائی کو لے لیں، جسے ہم عام زبان میں نور کہتے ہیں کہ آنکھ کا نور چلا گیا، آنکھ کا اللہ تعالیٰ نور اگر لے لے تو پھر وہ شخص بے شک سورج کے نیچے بھی کھڑا ہوگا تب بھی اس کو کچھ دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ اس کا نور اللہ تعالیٰ نے لے لیا نا. تو یہ دو قسم کا نور ہو گیا جو کہ مانوی کی نیچے ٹرم کے اندر آتا ہے. اب اسی طریقے سے ہم ڈیفرنٹ اعضاء کے نور کو لے لیتے ہیں. ہر عضو کا نور ہے جو اسے کیا کرتا ہے، اسے یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ کام کرے. جیسے کہ آنکھ کا نور ہے یہ کہ وہ دیکھنا، کان کا نور ہے سننا، جسم کے اور ہر حصے کا نور یہ ہے کہ وہ فنکشن کرے پراپرلی. تو یہ اس کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے. اچھا، اب یہ ہوگی 2 قسم کے نور ہو گئے. اب جو نور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ہے ہدایت کا نور. وہ ہے ہدایت کا نور، جس کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نور ہے آسمان و زمین کا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو نور دینے والا ہے، روشنیاں دینے والا ہے. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال. اب یہ کس کی مثال ہے؟
ہدایت کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کمشکاتن. اب اللہ تعالیٰ نے نا یہاں پر جو بیان کیا ہے نا اس کو سمجھنا ہے ذرا ہم نے غور سے. کمشکاتن کا مطلب ایک طاق ہے. مفسرین نے اس کو اس انداز کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر طاق کی مثال دی ہے، طاق ہے سینہ. انسان کا جو سینہ ہے وہ طاق ہے، اور اس کے اندر جس جو اللہ تعالیٰ نے المصباح کی جو بات کہی ہے، المصباح ایک چراغ کی اللہ نے بات کی ہے، وہ چراغ اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی ہدایت ہے، ہدایت کا نور ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے الزجاجہ یعنی جو شیشہ ہے، جو قندیل ہے، جو فانوس کی اللہ بات کر رہے ہیں، وہ فانوس انسان کا دل ہے. یعنی کہ کیا ہوا، کمشکاتن جو ہوئی وہ انسان کا سینہ ہے، مصباح جو ہے اس کے بعد آتا ہے فانوس شیشہ زجاجہ جسے کہا اللہ نے. زجاجہ ہے انسان کا دل، اور مصباح ہے اللہ کا وہ نور جو ہدایت کا نور اللہ نے ہر انسان کے اندر ڈالا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ ہر شخص جو ہے وہ نور کی بس اپنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر ہر شخص جو بھی کوئی پیدا ہو رہا ہے، ہر انسان، پھر اسے اس کے پیرنٹس، اس کے والدین جو چاہیں بنائیں، یہودی بنائیں، نصرانی بنائیں، مجوسی بنائیں. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا پھر اس کے پیرنٹس اسے جو چاہیں بنائیں. اور پھر اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا ہی بھی نہیں کہ اگر پیرنٹس ایک طرف لے کر جا رہے ہیں تو ہدایت کو سامنے نہ لے کر آئے. گو کہ اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے ایک اسلامی گھرانے کے اندر پیدا ہونا. اب اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، اب اس کو ہم نے ڈیفائن کر لیا نا اس طریقے سے کہ یہ ہے انسان کا سینہ. اسے ہم نے کہا کہ یہ ہے کمشکاتن طاق. اب اس کے اندر ہے انسان کا دل. ٹھیک ہے، یہ انسان کا دل ہو گیا. اب دل کیا ہے؟ دل فانوس ہے، جسے اللہ نے کیا کہا؟ مصباح، چراغ، سوری زجاجہ شیشہ فانوس. اور اس کے اندر ہے چراغ جو کہ جلتا ہے. اب چراغ جب جلتا ہے، چراغ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اس فانوس کو رکھا ہے. یہ فانوس کیا کرتا ہے؟ یہ ایسا شیشہ ہے، آپ اس چیز کو نوٹ کیجئے گا، جب بھی کبھی ہم کسی چراغ کو اگر پھیلی ہوئی جگہ پہ رکھیں گے وہ کبھی بھی اس کی روشنی جو ہے وہ اتنی اثر انداز نہیں ہوگی. لیکن جتنی چراغ کی روشنی جو ہے وہ ڈائیورٹس کرتی ہے، جتنی وہ پھیلتی ہے، وہ اس شیشے کی وجہ سے پھیلتی ہے جس شیشے کے اندر وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب ہدایت کا نور سیم ہے سب کے لیے، ایک مومن کے لیے بھی، ایک کافر کے لیے بھی اس کی روشنی ایز اٹ از ہوگی. اصل جو مسئلہ ہے وہ اس زجاجہ کا ہے کہ اس کے اندر یہ دل میٹر کرتا ہے کہ آیا یہ دل جو ہے یہ پاک ہوگا تو اس کی نور علی نور ہو جائے گا. وہ نور علی نور جس کی مثال اللہ نے یہاں بیان کی ہے، نور علی نور ہو جائے گا، نور پر نور، یعنی کہ دل بھی نورانی، پھر اوپر سے وحی کا علم آ گیا تو وہ نور علی نور ہو گیا. لیکن اگر دل ہی گندا ہو، دل ہی خراب ہو، دل ہی پلیت ہو، دل ہی شرک سے بھرا ہوا ہو، دل ہی نافرمانیوں سے بھرا ہوا ہو، اس کے اوپر زنگ لگے ہوں، زنگ پر زنگ لگے ہوں اللہ کے نافرمانیوں کے، گناہوں کے، تو پھر مجھے بتائیں اس پر اگر اللہ کے نور کو بھیج بھی دیا جائے، اس پر نازل کر بھی دیا جائے، تو وہ نور ہدایت کو پانے کے لیے وہ دل ہدایت کو پانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. وہ چراغ جلنے کو تیار ہی نہیں ہوگا، وہ دل اس چراغ کو ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ دل اس قدر اندھیروں میں مبتلا ہو چکا ہے کہ وہ چراغ کی روشنی کو ایکسپٹ نہیں کرتا. کبھی بھی برائی کو اچھائی اچھی نہیں لگتی. تو جہاں پر اندھیرے چھائے ہوئے ہوں، جو دل ہی خراب ہو، وہاں پر اللہ کی ہدایت کا نور آ جائے تو وہ اس کو روشن بھلا کیسے کرے گا؟ وہ ایکسپٹ کیسے کرے گا؟ وہ دل اس کی ایکسپٹینس ہی نہیں کرے گا. جس طریقے سے اگر ہم میڈیکل کے اندر کرتے ہیں نا کہ جب ہم لیور ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو اگر باڈی اس کے بعد ایکسپٹ کرے تو وہ باڈی میں ورک کرتا ہے. اگر وہ باڈی ہمارے امیون سسٹم اس کو ریجیکٹ کر دے تو پھر وہ نہیں چل پاتا. یہاں پر انسان کا جو امیون سسٹم ہے، سمجھو جو دل ہے، وہی ریجیکٹ کر رہا ہے اس کو. ایک کافر کا دل ریجیکٹ کر رہا ہے ہدایت کے نور کو، تو وہ کیسے ایکسپٹ ہوگا پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کی مثال کو اتنی پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ اللہ فرما رہے المصباح فی زجاجہ، کہ جو مصباح ہے، جو چراغ ہے، وہ ایک شیشے میں ہے. الزجاجۃ، وہ جو زجاجہ ہے وہ شیشہ ہے، کأنہا، ایسا ہے، کوکب دری، مطلب اتنا پاک دل ہے وہ کہ وہ اتنا ایسا دل ہے کہ جس سے روشنیاں پھوٹتی ہیں، تو اتنا شفاف ہے جیسے کہ ستارے کی مانند چمک رہا ہو، جیسے چمکدار ستارہ ہو. مومن کا دل جو ہے وہ چمکدار ستارے کی مانند ہوتا ہے نا. اللہ ہمارے یوقد من شجرۃ مبارکہ، یوقد، وہ کیا کرتا ہے؟ یوقد من شجر، روشن کیا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکہ، ایک ایسے مبارک درخت سے جو کہ کس کا ہے؟ زیتون کا ہے. اب ہمیں پتا ہے سب سے جو تیلوں میں سب سے جو مہنگا تیل ہے وہ زیتون کا تیل ہوتا ہے.
جو کہ نہ اللہ فرما رہے ہیں نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، یعنی شام کے علاقے میں پایا جاتا ہے یہ۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، اس کی یہ ہے کہ یہ درختوں کے سائے کے اندر چھپا ہوا ہے، یعنی اس کے اوپر نہ مشرق سے سورج کی روشنی پڑتی ہے نہ مغرب سے، جبکہ جنوب کی طرف سے اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو پھل ہے وہ اپنی جوبن کے اوپر پہنچتا ہے، اپنی پیک پہ پہنچتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا جو تیل ہے وہ زیادہ اثر رکھنے والا ہوتا ہے۔ جتنی جس درخت پہ زیادہ روشنی پڑتی ہے وہ درخت جل جاتا ہے نا، تو پھر جس کے اوپر جتنی کم روشنی پڑے گی، ہلکی روشنی پڑے گی، اس درخت کا پھل بھی زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس درخت کی سے جو نکلا تیل ہوگا وہ بھی بہت خوب جلنے والا ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایسے روشن مبارک تیل ہے۔ یکاد البر یکاد یکاد قریب ہے کہ زیتها اس کا تیل یضیء روشن ہو جائے، ولو لم تمسس نار، کہ اسے بے شک آگ کی روشنی پہنچے ہی نہ۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں پٹرول ہے، پٹرول کو کیا کرتے ہیں، دور سے ہلکا لگاتے ہیں، ہلکا سا اس کے قریب کرتے ہیں اور وہ فوراً جلنے کو تیار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے انسان کے دل کی، کہ اس قدر ہدایت کی تڑپ کے اندر یہ مبتلا ہے کہ اس کے یہ پہلے ہدایت لینے کو اتنا ایکسپٹ ہو چکا ہے، اتنا یہ اتنا زیادہ ایکسپٹنس کے لیے تیار کھڑا ہے یہ دل، کہ اس کے اوپر جب وحی کا علم ہلکا سا لایا جاتا ہے تو یہ فوراً اس کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، فوراً اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اب کوئی انسان، اب آپ نے دیکھا ہوگا جس انسان کو نا بہت اللہ تعالیٰ کا شوق ہو نا، اللہ سے ملنے کا شوق ہو، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شوق ہو، اور دینی باتیں سننے کا شوق ہو نا، آپ کو نا وہ ہر مجلس کے اندر پایا ملتا ہے۔ یقین مانے واللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو جس درس میں چلے جاؤ، جس مسجد کے اندر درس ہو، چاہے وہ دور دراز کی، وہاں وہ موجود ہوں گے۔ سبحان اللہ، دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یار ہم پیچھے یہ لوگ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا دل دیا ہے کہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ دل ہیں جن کو تڑپ ہے اللہ کی، جن کو جو اللہ کی موجودگی کا احساس میں تڑپ رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں، اس قدر چاہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کی کہیں بات سننے کو ملتی ہے وہ فوراً کہتے ہیں کیا کیا بات کی، کیا بات کی، یعنی وہ اس کی طرف لپکتے ہیں۔ اللہ اس کی مثال ایسے بیان کر رہے ہیں کہ یضیء لو ولو لم تمسس نار، وہ ایسے ہے کہ جلنے کو تیار کھڑا ہے، بے شک آگ اس کے پاس لے کے بھی نہیں آئی آپ نے۔ اللہ فرمایا نور علی نور، مطلب دل بھی نورانی ہے، اوپر جو وحی کا نور آیا، وحی کا علم آیا، وہ تو اللہ نے ویسے ہی اللہ نے بیان فرمایا کہ اے نبی ہم آپ کی طرف جو نازل کر رہے ہیں وہ کتاب ہے جو نور ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کو تسلیم کرتے ہیں، تاکہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو لے کر نکالیں من الظلمات اندھیروں میں سے الى نور، نور کی طرف۔ یعنی اللہ نے جو اپنی شریعت کا علم، جو وحی کا علم نازل کیا ہے، اس کو متعارف کروایا ہے ایز اے نور، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو نور کہتے ہیں اپنا۔ تو اللہ ہمارے نور علی نور، نور پر نور ہو جاتا ہے وہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے اپنے نور کی طرف من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف ان کو ہدایت کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اور اب جیسے دیکھیں، اب ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک شخص جو ہے وہ ہدایت کے بغیر فوت ہو گیا ہے، تو مطلب اس کا مطلب اس میں بندے کا بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہی نہیں کہ وہ ہدایت پہ آتا۔ جس طرح کچھ لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ہدایت والے ہو جاتے۔ دیکھیں نوٹ کریں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا اور اللہ کی مرضی ہونا، اس میں بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے چاہا ہے کہ وہ دین کے اندر آ جائے، لیکن اللہ کی مرضی جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر آتی ہے جو اس کی طرف لپکنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوئی بھی ہماری راہ کی طرف جہد کرے گا، کوشش کرے گا، لنہدینہم سبلنا، ہم اسے اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیں گے۔ مینس کہ اگر اللہ تعالیٰ میں یشاء کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نا دلوں کو جانچتے ہیں، دلوں کو پرکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے نا دنیا میں پیدا ہونے والے تمام دلوں کو دیکھا، اور پھر ان تمام دلوں میں سے انبیاء کے دلوں کو چنا تاکہ اس کے اندر وحی کا علم اتارا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ نظر ڈالی تمام لوگوں کے دلوں پر، پھر ان لوگوں میں سے سب سے پاک دل جو تھے نا، ان کو انبیاء کے صحابہ کے لیے چنا، پھر اس کے بعد جس کا پاک دل تھا، پھر اس کے بعد جس کا پاک دل تھا۔ یہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھتے ہوئے کیا۔ اب جس کا دل جتنا ہدایت والا ہوگا، جتنا وہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا، اپنے دل کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اور اب دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ، اب آپ لوگ جو ہمارے پاس شروع سے آ رہے ہیں انہیں تو اندازہ ہوگا، جو سورہ نور کو سٹارٹنگ سے آ رہے ہیں، ہم نے پیچھے آیات پڑھی ہے نظر کی حفاظت کی، اور پھر ہم نے اس کے اندر ایک پوائنٹ نوٹ کیا تھا کہ نظر جو ہے وہ دل کا راستہ ہے، جو ہم دیکھیں گے وہ ڈائریکٹ ہمارے دل کے اندر جائے گا۔ مثل میں نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو وہ دل کا راستہ بھی ہے۔ تو دل کا راستہ، جو شخص اپنی نظر کو پاک کرے گا وہ سمجھو دل کو پاک کرے گا، اور جو دل کو پاک کرے گا اسے پھر نور علی نور ملے گا۔
اور پھر وہ دل اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے نور کو ایکسپٹ کر سکے. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے نا، ان کو جتنا مرضی سمجھا لو، جتنے مرضی پیار سے سمجھا لو کہ آپ یہ کام نہ کیا کریں، یہ آپ کے اپنے لیے خطرہ ہے. سپوز آپ ایک چھوٹے سے بات لے لیں، اسٹیٹس پہ جو ہے نا سانگس لگانے کی بات ہوگی، چھوٹی سی بات ہے جو ہم آئے روز دیکھتے رہتے ہیں ہماری عام روٹین میں. اب کسی کو آپ کہہ دو کہ آپ یہ نہ لگایا کریں، اس میں آپ کو جو جتنے بھی، اگر آپ کے کانٹیکٹ میں 200 لوگ ہیں تو 200 لوگ سنیں گے تو آپ کو ان 200 کا گناہ فری میں ملے گا. مطلب آپ بیٹھے ہو اپنے گھر میں، آپ کو 200 کا گناہ مل رہا ہے کہ آپ نے 200 ٹائمز جو ہے نا یہ گناہ کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ صرف ایک دفعہ کیا ہے، لیکن آپ کو وہ 200 دفعہ یا 300 دفعہ جتنے آپ کے کانٹیکٹ ہیں جو جب جب دیکھے گا جو تب ملے گا. اب ان کو اتنی سی بات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، وہ اس کام کو پھر کر رہے ہوتے ہیں، پھر کر رہے ہوتے ہیں، پھر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کا جو دل ہے نا، وہی ہدایت کے نور کو ایکسپٹ نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اس قدر زنگ زدہ ہو گیا ہے. جس کا اللہ بیان کرتے ہیں نا، کلا بل ران علی قلوبہم، نہیں بلکہ ان کے دل زنگ لگ چکا ہے ان کے دلوں پر، علی قلوبہم بما ما کانوا یکسبون، اس کی وجہ سے. ما کانوا یکسبون، یکسبون کا مطلب جو ان کے ہاتھوں نے کمایا، یعنی ان کے اعمال اتنے برے تھے کہ ان اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکے ہیں. اب مجھے بتائیں، زنگ کو اتارنے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کی مجائی کرنی پڑتی ہے نا، اچھے سے اس کو جو ہے نا وہ رگڑنا پڑتا ہے. اور وہ کس سے رگڑا جاتا ہے؟ توبہ سے رگڑا جاتا ہے. وہ توبہ کا ریگ مار لایا جاتا ہے. وہ توبہ کا جو ریگ مار ہے وہ اس لوہے کے اوپر جو زنگ ہمارے دل پر لگ چکا ہے، جب توبہ کا ریگ مار ہم اپنے اس قلب کے اوپر ماریں گے تو پھر اس سے وہ زنگ اترے گا اور پھر ہدایت اندر جو ہے نا وہ داخل ہوگی، ورنہ ہدایت اندر داخل نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورت انداز کے اندر یہ بیان کیا ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اس ہدایت کرتا ہے اپنے نور کی طرف من یشاء، جسے چاہتا ہے. اور اللہ کسے چاہتا ہے ہم نے یہ بیان کر دیا. ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی فطرت پیدا کی ہے. اب انسان اپنے عمل سے اس کو مٹاتا ہے یا بڑھاتا ہے، یا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم اللہ نے جو فطرت ایمانی رکھی ہے، دیکھیں اگر فطرت ایمان نہ ہو نا تو کوئی بھی کافر کبھی بھی اسلام کے اندر کنورٹ نہ ہو. یہ اللہ نے فطرت ایمانی رکھی ہے ان کے اندر کہ جو ایک خدا کو مانتا ہے، جس کے اندر تڑپ ہے، اسے ایک کھوج ہوتی ہے، جو سچا ہوتا ہے بالکل اپنے نیت میں، وہ یہ اس چیز کو تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو حفاظت کر رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، مجھے بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، کوئی ہے جو میری تمام کاموں سے حفاظت کرتا ہے میری، کوئی ہے جو مجھے سنبھالے ہوئے. تو جو اس چیز کی طرف پھر آگے راغب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے نور علی نور عطا کر دیتے ہیں. ایک نور تو ہوتا ہی ہوتا ہے، پھر جب وہ دل پہ جو اپنا ریگ مار لگاتا ہے توبہ کا، تو پھر وہ دل سے جو ران ہے، جو زنگ ہے، وہ جب دور ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنے نور کی، اپنی علم وحی کی بارش کر دیتے ہیں. پھر وہ علم وحی کی جب بارش ہوتی ہے تو وہاں پر پھر ایمان کے پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جب ایمان کے پودے پھر جتنے بڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا رہے. جتنے ایمان کے قطرے جو ہیں وہ وہی علم وحی کے ذریعے انسان کے قلب پر گریں گے، اس قدر انسان اللہ کے قریب تر قریب ہوتا جائے گا. جتنے وہ گھٹتے جائیں گے اتنا انسان دور سے دور ہوتا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جب ایک شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ اور کرتا ہے تو وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، سیاہ کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ پھر جب ایک انسان نیک عمل کرتا ہے تو وہ دھبا کم ہوتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کم کرتے 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 پورا دل اس کا نورانی ہو جاتا ہے. تو پھر یہ سارا کچھ اسی ایک حدیث میں نبی نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم فوراً نیکی کر لیا کرو، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات جو ہیں، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ حسنات جو ہیں، جو اچھائیاں ہیں، وہ برائیوں کو لے جانے والی ہیں. حسنات جو ہیں، جو نیکیاں ہیں، وہ سیئات برائیوں کو لے جاتی ہیں اپنے ساتھ. تو اس لیے اگر ہدایت پر ہدایت پانی ہے تو پھر پہلے دل کو نورانی کرنا پڑے گا، پھر علم وحی کی جدوجہد کرنی پڑے گی. یہ دیکھنا کہ صحیح علم مجھے ملنا چاہیے کہیں سے. یہ نہ ہو کہ میں ہدایت پہ دل تو نورانی بنا لوں، بٹ میں ہدایت کسی ایسے شخص سے لے رہا ہوں جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے، جو کہ مجھے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ کہیں اور طرف لے کر جا رہا ہے، جو اپنے اماموں کی طرف لے کر جا رہا ہے، یا پھر جو کوئی کسی اور ہی طرف لے کر جا رہا ہے. کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ ہے کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
اور وہ آپ کو آرام سے پتہ چل جاتا ہے لوگوں کی باتوں سے. آپ کسی کو بھی عالم کو سننے لگے نا، آپ کو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ شخص اللہ کی کتاب سے دلیل دے رہا ہے آپ کو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بتا کر آپ کو دلیل دے رہا ہے کسی بھی چیز کی، یا پھر وہ اپنے کسی امام کی بات بیان کر رہا ہے، پھر اپنے کسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے اللہ کی کتاب کے علاوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ. تو وہ جو ہے نا آسان ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیسے سمجھ آئے گی، کس کو سنے کس کو نہ سنے. جس کے دل میں ہدایت کا نور ہوتا ہے نا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتا رہتا ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہم یسر لی، اللہ میرے لیے آسانی فرما، اللہ میرے لیے ہدایت کو آسان کر دے. تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ پھر کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دیتے. اور ایک دعا کیا کریں کہ یا اللہ، جب کبھی میں اپنے گناہوں کی وجہ سے نور سے اندھیروں میں جانے لگوں، تو اللہ اپنے نور کی روشنی سے مجھے اندھیروں سے کھینچ کر اپنے اجالوں کے اندر لے آنا. یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا. اللہ فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، یضرب، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے امثال، مثالیں، للناسی، لوگوں کے لیے. یہ مثالیں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے بیان کی ہیں تاکہ تم سمجھو، تم عقل کرو. یہ نہیں قرآن صرف کہ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اتنی سی بات میں ہمارا پورا لیکچر چلا گیا ہے. اب اس کا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن بنایا ہے، قرآن ہمارے لیے نازل کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس لیے نازل کیا ہے قرآن تمہارے پر تاکہ تم اس پر تدبر کرو، غور و فکر کرو. اللہ فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، افلا یتدبرون، کہ تم کیوں تدبر نہیں کرتے قرآن کے اوپر، ام علی قلوب اقفالها، کہ تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. جب تالا ہوتا ہے نا تو پھر وہ کوئی چیز اندر نہیں جاتی نا. جیسے ہم لوگ گھر سے باہر جاتے ہیں تو تالا لگا کر جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی چور اندر نہ آئے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں کہ میری ہدایت کی باتیں اندر ہی نہیں جاتی، تم تدبر ہی نہیں کرتے اس پہ. صرف ریڈنگ بک بنایا ہوا ہے اس کو، بس پڑھتے جاؤ ثواب کماتے جاؤ. زندگی میں چاہے پوری زندگی کی روٹین وہ پوری مشرکانہ ہو، وہ پوری یہودوں کے نصارہ کے تابع ہو، لیکن بس قرآن روز پڑھنا چاہیے بس. یہ کیسا قرآن ہے کہ جو آپ کی زندگی نہیں بدل رہا؟ یہ کیسا قرآن ہے جو آپ کے اوپر ظاہر ہی نہیں ہو رہا؟ صحابہ کو جب کوئی دیکھا کرتے تھے نا لوگ، تو ان کے چہرے سے پتا لگتا تھا کہ یہ جو ہے کوئی عام شخصیت نہیں ہے. ان کے افکار سے، ان کے کردار سے پتا لگتا تھا کہ یہ بہت بڑی کوئی وہ ہے. اب دیکھیں، اب مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ یہ سب اچھی طرح جانتے تھے اس بات کو کہ جو مسلمان ہے وہ ایفائے عہد کے بہت پابند ہے، کہ جو ایک بات کر دی تو بس اس کے اوپر بس ختم سب کچھ. ایک دفعہ میں سلف صالحین کا میں پڑھ رہی تھی، ایک دفعہ کسی صحابی کی بات تھی آئی تھنک، کہ انہیں جو ہے نا انہوں نے کوئی رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ انہوں نے کوئی جنگ فتح کی، کوئی جگہ کو فتح کیا، اور اس سے تھوڑی سی پہلے ہی مطلب کہ ادھر سے ان کا قاصد گیا ہوا تھا صلح کے لیے، اور ادھر سے انہوں نے وہ اس علاقے پر مجاہدین نے حملہ کر دیا، اور وہاں پہ پورا مطلب مفتوح ہو گئے، فاتح بن گئے، ان کی قید کر لی اور سب کچھ مطلب یعنی اس ایک جنگ جو ہے وہ جیت چکی تھی. پیچھے سے ایک دم قاصد آیا کہ ہماری تو صلح وہ ہو چکی ہے، مطلب بعد میں ہمارا بات ہو چکی ہے ہمارے بیچ میں، صلح ہو گئی. تو وہ صحابی کو پتہ لگا کہ اس طرح مجاہدین نے وہاں حملہ کیا، انہوں نے کہا کہ سب کچھ واپس کرو، یعنی ان کے قیدی اور ان کی جو پوری جو سلطنت، جو پورا ان کا ملک آپ نے فتح کیا، اس سب کو واپس کرو. اب امیجن کریں کہ اس وقت امیر کا حکم ماننا کس قدر مشکل ہے، جب آپ نے اتنی مشقتوں کے بعد جہاد کیا اور سب کچھ کرنے کے بعد فتح بھی حاصل ہو گئی، لیکن کیا صرف ایک ایفائے عہد کے اوپر کہ وہاں ہمارا عہد ہو چکا ان سے. مسلمان ایسا ہے کہ ہم اپنا آپ کو دیکھیں، ہم تو اپنے گھر کے اندر ایسے نہیں ہیں، ہم تو اپنے معاملات کے اندر ایسے نہیں ہیں کہ بات کرتے ہیں تو بس جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. ہاں ہم گھر بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہاں جی میں آ رہا ہوں، میں پہنچ گیا اور گھر بیٹھے ہوتے ہیں ہم تو. ہاں پھر ہم جو ہے نا بولتے ہیں کہ میں آپ کو اس دن پیمنٹ کر دوں گا، بٹ وہ پیمنٹ تو کیا، وہ دن تو کیا گزرا، آگے 10 دن اور گزر گئے ہیں، بٹ ہم اسے رابطے نہیں کرتے. اور کسی سے ہم قرض لیتے ہیں، جبکہ قرض دینا کس قدر اچھی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کے اوپر اجر لکھا ہے کہ جتنا آپ قرض کسی کو دیتے ہیں، جتنے دن تک آپ وہ دیتے رہتے ہیں، وہ قرض آپ نے دیا ہوتا ہے، تو آپ کے اجر میں اللہ تعالیٰ ایسے لکھتے ہیں کہ جیسے سپوز آپ نے 1 لاکھ قرض کسی کو دیا ہے تو ہر روز 1 لاکھ روپے اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. کس قدر عظیم عظیم کام ہے. لیکن کیا ہے کہ قرض لینے والے جو ہیں وہ اسے پیچھے ہونا چاہیے کہ میں نے لٹانا ہے، وہ ریمائنڈ کروایا کہ یار میں نے آپ کا قرض دینا ہے، میں جو ہے نا اس ڈیٹ کو انشاءاللہ لازمی دے دوں گا، اسے فکر ہونی چاہیے. جبکہ بےچارے قرض لینے والے کو فکر ہوتی ہے کہ میرا پیسہ واپس آئے گا بھی یہ نہیں آئے گا، وہ بےچارا اس کے گھر کے چکر لگا رہا ہوتا ہے، جبکہ الٹا ہونا چاہیے. یہ تو ہمارے حالات. اللہ کہہ رہا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ
بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے. اب دیکھیں وہ قرآن جو ہمارے اعتبار کو نہ بدل سکے، جو ہمارے دن اور رات کو نہ بدل سکے، جو ہمارے لہجے کو، جو ہماری ڈریسنگ کو، جو ہمارے دن اور رات کو نہ بدل سکے، وہ قرآن پھر اس قرآن کو تو پھر ریڈنگ بک ہی سمجھا نا ہم نے اسے، پھر اللہ کی طرف سے نازل کیا کردہ گیا کتاب نہیں سمجھا. اللہ فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ جاننے والا ہے کہ تم نے اپنے دل کو سدھارنے کے لیے کتنی کوشش کی. اللہ جاننے والا ہے کہ تم نے اپنے دن کو سدھارنے کے لیے، اپنے دن میں جھوٹ سے بچنے کے لیے، افائے عہد کرنے کے لیے کتنی کوشش کی، اور اپنے دن کو گناہوں سے بچانے کے لیے کتنی کوشش کی، اپنی نظروں کو گناہوں سے بچانے کے لیے کتنی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے. اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو، بما فی الصدور، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی انسان کے دل پہ بھی نظر ہے کہ ہم جو اپنے دلوں میں جو بھید چھپائے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، جو ہمارے دل چھپاتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں تک رکھیں گے آج. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ لے لیتے ہیں. انشاءاللہ 2 منٹ رہ گئے ہیں، پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. اس آیا کی سمجھ آئی ہے آج؟ ہاں جی، ہاں جی، بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، بہت اچھی آیت تھی. عرفہ آپ کو آئی ہے سمجھ؟ ہاں جی الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہت بہت اچھے سے سمجھ آ گئی. جزاک اللہ خیر، بہت اچھے. الحمد للہ علی کل نعم. اس میں ہمارا کوئی کسی قسم کا کمال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ساری کی ساری تعریف ہے. وہی ہے جو فہم کو دل پر الہام کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے. میں اب اس سے پہلے نا، کلاس سے پہلے سوچ رہی تھی کہ یار میں پتہ نہیں میں ڈفرنٹ تفاسیر کو دیکھ رہی تھی، 3 4 تفاسیر دیکھی میں نے بیٹھ کے پڑھ رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں آج جو ہے نا وہ میں صحیح کر بھی پاؤں، بتا اپنے میسج ٹرانسفر کر بھی پاؤں گی یا نہیں. پھر یہ سوچا کہ یار اللہ تعالیٰ کا کام ہے یہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فہم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا علم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے ذات کا فہم دے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے کہ اللہ اللہ ذات کیا ہے. اللہ ہمیں اپنا تعارف کرنا کروائے، تاکہ ہمیں اللہ کی عظمت کا اندازہ ہو کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے. جب ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوں تو ہمارا دل کہیں اور نہ جائے، ہمیں پتا ہو کہ اس ذات کا روب ہو، اس ذات کی شخصیت کا اس قدر ہمارے اوپر اس کا اثر ہو کہ ہم سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں صحابہ جو ہے نا، میں نوٹ کرتی ہوں، یقین کریں میں اپنی زندگی میں اب تک اس چیز کو اچیو نہیں کر پائی، جبکہ میں بہت چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ میں بھی اس طرح اچیو کر پاؤں اس چیز کو. کہ صحابہ کا میں سنتی ہوں کہ صحابہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ ایسے ہو جایا کرتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. اور صحابہ جب نماز پڑھا کرتے تو انہیں دنیا و جہاں کی مطلب کوئی ہوش نہیں ہوا کرتی تھی، مطلب کہ ان کے آس پاس ارد گرد بھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ یار وہ لوگ کیا لوگ تھے. صرف یقین کریں انہوں نے نا اپنے دلوں کی حفاظت کی تھی، ہم نے نا اپنے اس دل کی حفاظت نہیں کی، اس طاق کی حفاظت نہیں کی جس کے اندر نور تھا. نور تو جلے گا، نور نہ آیا، نور تبھی ہوگا نا جب ہمارا دل اس کو ایکسپٹ کرے. اصل بات تو ساری اس قلب کی ہے. وہ لوتھڑا گوشت کا جو پورے دل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، پورے جسم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ جو دل ہے نا تمہارا، جو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اگر ٹھیک ہے تو تمہارا پورا جسم ٹھیک ہے، اگر یہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہے. اور یہی ہے، دل نہ ٹھیک ہو نا تو انسان کچھ اچھا نہیں لگتا. روحانی طور پہ انسان پرفیکٹ نہ ہو تو جتنا بھی کما لے. یہ کیوں خودکشیاں کرتے ہیں یہ ایکٹرز، اتنے بڑے بڑے ایکٹرز اور اتنے بڑے بڑے لوگ، ان کا دل نہیں اس نور کو پہچان رہا ہوتا. چلے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نور عطا فرمائے، جو نور اللہ تعالیٰ جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نور کی طرف